کیا معنی ہے؟ کل ہم نے توحید کی قسمیں پڑھی تھی، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ تو ان میں سے ہم نے توحید ربوبیت آپ کے سامنے پڑھائی تھی آپ کو، تو وہ میرے خیال میں مکمل ہو گئی تھی۔ تو آج ہم پڑھیں گے توحید الوہیت۔ توحید الوہیت کیا ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ، کہ کوئی الہ نہیں مگر اللہ رب العزت الہ ہے۔ الہ کا کیا معنی ہے؟ اس الہ کا کیا معنی ہے کہ جس کو انسان پڑھے بغیر وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ آخر الہ کا معنی کیا ہے؟ تو توحید ربوبیت، توحید الوہیت، جو الوہیت ہے تو یہ ماخوذ ہے من الہ یعلو الہتن، تو اس کا معنی ہوتا ہے عبد یعبد عبادہ۔ یہ اس کا لغوی معنی ہے عبادت کرنا۔ تو لغوی معنی کی طرف میں زیادہ نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ آپ کو سامنا تھوڑا سا مشکل ہوگا، لیکن ابھی میں اس کی شرعی تعریف کرتا ہوں۔ سب سے پہلے توحید الوہیت کی شرعی تعریف، اس کی کئی تعریفیں کی ہیں لوگوں نے، اور ان تعریفوں میں سے ایک تعریف یہ ہے وہ افراد اللہ عز و جل بالعبادہ، کہ اللہ رب العزت کو عبادت کے ساتھ اس کو منفرد بنانا، یعنی صرف اللہ ہی کی عبادت کرنا، یہ توحید الوہیت ہے۔ یہ صالح فوزان کی ان کی تعریف ہے۔ اور اسی طرح دوسری تعریف یہ ہے کہ وہ افراد اللہ عز و جل وحدہ بالعبادہ دون سواہ، یہ دوسری تعریف ہے۔ جس کا بھی معنی یہی ہے کہ اللہ رب العزت کو عبادت کے ساتھ خاص کرنا، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ اور تیسری تعریف یہ ہے کہ هو الاعتقاد الجازم بأن اللہ هو الإلہ الحق ولا الہ سواہ، کہ وہ اس بات کا جازم عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ وہ الہ حق ہے اور اس کے سوا کوئی اور الہ حق نہیں ہے۔ آلیہ باطلہ تو موجود ہیں لیکن الہ حق کوئی موجود نہیں ہے۔ اور ایک اور تعریف ہے هو افراد اللہ عز و جل بجمیع انواع العبادہ، الظاہرہ والباطلہ قولا و عملا، کہ اللہ رب العزت کو تمام عبادت کی قسموں کے لیے خاص کرنا، اس کے علاوہ کسی اور کی کوئی بھی عبادت نہ کرنا، تو وہ ظاہری ہو یا باطن ہو، قول ہو یا عمل ہو۔ اور اسی طرح نفی العبادہ عن کل سواہ کائنا من کان، اور اللہ کے علاوہ ہر ایک کی عبادت کی نفی کرنی۔ یہ جتنی بھی تعریفات ہیں قریب ان کا معنی ہے۔ ان کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ہی صرف عبادت کرنی، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ اور اس کا لغوی معنی بھی یہی ہے عبد یعبد۔ اس کا لغوی معنی بھی جو لغت کی کتابوں میں کیا ہوا ہے، الہ یعلو کا معنی عبد یعبد یعنی عبادت کرنا۔ تو لغوی معنی بھی عبادت کرنا ہے، اور اصطلاحی یا شرعی معنی میں نے 3-4 تعریفیں آپ کے سامنے اس کی رکھی ہیں۔ اب کلمۃ الالہ جو ہے، یہ کلمۃ الالہ یہ اللہ رب العزت کا نام ہے۔ کلمۃ الالہ اللہ رب العزت کا نام ہے، اور اس کی صفت الوہیت ہے۔